أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جميع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروردگار کا ذات اقتصیدہ کا مجموعی عظیم احسان ہے کہ شہر معرفت شہر ملتان میں آبا بصیرت مومنین کی نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ماہ مبارک رمضان فضیلتوں عظمتوں عزتوں رفعتوں والا مہینہ جو ہمارے پاس ایک بہترین توفیق ہے۔ عزیزان کی خواہش تھی کہ ہم اس مہینے میں آپ کی خدمت میں سیرت معصومین علیہ السلام کو بیان کریں، محمد سے محمد تک ان 14 کی سیرت کو قرآن حدیث اور تاریخ کے آئینے آج چونکہ پہلی نشست گفتگو نسبتاً تاخیر سے شروع ہوئی، کل پروردگار نے چاہا تو گفتگو اپنے معین وقت پر شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے مرحلے میں وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام آپ کی توصیف ممکن نہیں ہے، آپ سے متعلق لب کشائی کرنا اس کائنات کا مشکل ترین کام ہے۔ خود بہار الانوار کی 39 نمبر جلد میں یہ روایت ختم مرتبت سے امیر المومنین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، اس روئے زمین پر سوائے آپ کے اور سوائے ذات خدا کے کوئی بھی میری حقیقت کو نہیں جانتا۔ ذات ختم مرتبت اس عالم ہست و بود میں، اس عالم آب و گل میں مظہر لیس کمثلہ شیء، ذات خدا لیس کمثلہ شیء، اور ختمی مرتبت اس عالم مادہ میں حق تعالیٰ کے اس وصف کے مظہر ہے۔ یعنی اس پوری کائنات میں کوئی عدیل و بدیل اور سہیم اور شریک نہیں بن سکتا عقل کا، کوئی ثانی نہیں، کوئی ہم بلہ نہیں۔ آپ کی شخصیت اور عظمت سے متعلق تصور ممکن نہیں ہے کہ
کس رفعت پر، کس اوج و عروج اور معراج پر حق تعالیٰ نے صادر اول کو، عقل اول کو، ذات ختمی مرتبت کو منسوخ فرمایا۔ ہم جیسے انسانوں کے ذہن اس عقل و شعور سے ماورا ہے، بالاتر ہے۔ وہ ذات کے جو اس روئے زمین پر واحد ذات ختمی مرتبت جب عبد علی الاطلاق کہا جائے گا تو اس عبد علی الاطلاق کا تنہا مصداق ذات ختمی مرتبت ہے۔ ہم آنے والے دنوں میں جتنا آپ چاہیں گے اور جتنا مناسب سمجھیں گے پہلے مرحلے میں آقا کی سیرت کو بیان کریں گے۔ میں چونکہ پہلی نشست ہے اور قرآن بھی بیان فرما رہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے جو مومنوں پر سب سے بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں ختمی مرتبت کو مبعوث فرمایا۔ یہ قرآن فرما رہا ہے، اور ختمی مرتبت نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرما رہے کہ اللہ نے انسانوں پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا وہ یہی ہے کہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کے درمیان ہادی، رہبر، امام اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ذات ختمی مرتبہ پروردگار کا سب سے بڑا عطیہ ہے بشریت پر، انسانیت پر۔ یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم ختمی مرتبہ کی امت کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ المیہ اور دکھ کی فضا جو اس وقت ملک کی طول عرض میں دیکھنے میں ہمیں مل رہی ہے، ختمی مرتبہ جو رحمت عالم، جو مظہر جمال خدا ہے، وہ نورانی پہ کر کے اللہ نے اپنی تمام تر صفات جمال کے ظہور کے لیے جس نور کو پیکر کو منتخب کیا وہ حقیقت محمدی ہے، ذات محمد رسول اللہ، وہ ذات کے حق تعالیٰ نے جن کے وجود کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ کے پیروکار آپ ہی کے نام پر اس مقدس مہینے میں اور ان دنوں میں یہ واقعاً ختمی مرتبہ کی شخصیت پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایک انسان اس کی تعلیمات کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اس کی سنت و اسوہ کیا ہے، اور اسی کا پیروکار امتی بالکل 180 درجے زاویے کے فرق پہ جا کر ایک عمل کا ارتکاب کرے اور پھر لبیک کا نعرہ لگا۔ مگر کیا اس سے بڑا ظلم ذات ختمی مرتبہ پر ہو سکتا ہے؟ جب ہم حضرت کی سیرت کو مشاہدہ کرتے ہیں مختلف زاویوں سے، آج یہ ابتدائی باتیں، کل میں قرآن حکیم کے تناظر میں اور قرآن حکیم کی روشنی میں حضرت کی سیرت کے ابعاد، جہات اور ڈائمنشنز آپ کی خدمت میں تہ درتے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن پہلے مرحلے میں خود یہ ایک بات افطار تک جتنی بھی ہمارے پاس فرصت ہے دیکھنا ہے کہ ذات رسول اللہ ہمیں مسلمانوں کو، اپنی امت کو کس معیار پر دیکھنا چاہتے ہیں، کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مرحلے میں اپنی امت کو، ہم مسلمانوں کو عالم، عاقل اور باشعور دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چیز جس کی اسلام میں ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے، دین محمدی ہے، وہ حماقت ہے، وہ سفاہت ہے اور وہ جہالت ہے۔ نہ فقط دین محمدی میں بلکہ کسی بھی الہی دین میں۔ حضرت عیسیٰ کی شخصیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جس کا بیان ہے، حضرت عیسیٰ بہت متین شخصیت کے حامل تھے، بہت دھیرے چلتے تھے، بڑے تحمل سے، اطمینان سے، آپ کی طمانینت، آپ کے چلنے میں، رفتار میں ٹھہراؤ اور طمانینت تھی۔ آپ کی سیرت میں جملے موجود ہیں، لیکن یہی جناب عیسیٰ علیہ وآلہ نبینا علیہ فتحیت وثنا ایک دن بڑی سرعت سے چل رہے ہیں، گویا دوڑ رہے ہیں، اور آپ کے حواریوں میں سے ایک حواری جب اس عالم میں دیکھا تو کہا یا عیسیٰ روح اللہ، کیا کوئی وحشی درندہ آپ کے پیچھے آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں، کب خطرہ ہے کسی چیز سے، پریشانی ہے،
فرمایا نہیں۔ کہ میں نے کبھی آپ کو یوں اس انداز میں اتنی سرعت سے چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا جواب دیا؟ کہا کہ ایک سفی، ابلہ، نادان، ایک احمق شخص وہ میرے پیچھے چلا ہوا آ رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے مناقشہ کرے، مباحثہ کرے، مناظرہ کرے، گفتگو کرے، بحث کرے، لیکن مجھ میں اتنا دم نہیں ہے، سکت نہیں کہ میں اس کے ساتھ بحث کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے ہر بیماری کی شفا عطا کی ہے، یہاں تک میں اذن پروردگار سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، لیکن ایک کام جو عیسیٰ نہیں کر سکتا ہے وہ کسی سفی اور کسی احمق کے ساتھ گفتگو کرنا۔ کسی بھی الہی دین میں اور خود دین مبین اسلام میں حماقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سفاہت کی، نادانی کی، جہالت کی۔ ختمی مرتبت کے نائب، آپ کے جانشین، آپ کے وسیع اس روئے زمین پر وجود مبارک امیر المومنین، یہ مہینہ آپ کی شہادت کا مہینہ ہے۔ جب ضربت لگ چکی اپنی شہادت سے پہلے اپنی اولاد سے جو گفتگویں فرمائیں وقتاً فوقتاً 2 سے 3 دنوں میں، ان میں سے ایک جملہ جو امام حسن اور امام حسین سے خطاب کیا، فرمایا اے حسن، اے حسین سنو، میرے مقابلے میں جو بھی دشمن آیا ہے میدان میں کوئی بھی بچ کے نہیں گیا، لیکن 2 دشمن ایسے ہیں جنہیں علی ابن ابی طالب ختم نہیں کر سکے، ایک غربت اور ایک جہالت۔ اور فرمایا اگر یہ 2 دشمن بھی انسانی شک میں آ جاتے تو علی نے ان 2 کو ختم کر دیا ہوتا۔ اے حسن و حسین، تمہاری ذمہ داری ہے کہ میری ان 2 دشمنوں کے خلاف جہاد کرو۔ یہ جہالت ہے جس نے معصومین کو خون کے آنسو رلوایا ہے، اور ختمی مرتبت نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کی ترویج کی ہے وہ علم ہے، معرفت ہے، شعور ہے۔ آئے مسجد نبوی میں ہمارے یہاں یہ تصور سمجھا جاتا ہے، اگر میں ایک لفظ کہوں دیندار، دیندار، تو آپ اپنے چشم تخیل کو جب لے کے چلیں گے، اپنے فہم میں سوچیں گے کہ دیندار کیسے ہوتا ہے، تو ایک تصویر آپ کے ذہن میں ابھرے گی، ایک ٹوپی آئے گی، ایک تسبیح بھی آ جائے گی، ایک داڑھی بھی آ جائے گی، ذکر، نماز، تلاوت، اس طرح کے تصورات آپ کے ذہن میں ابھریں گے۔ لیکن آئیے ختمی مرتبہ جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے، 2 گروہ، ایک گروہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے، نوافل کی ادائیگی میں مصروف ہے، دعا و مناجات میں مصروف ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، اور ایک گروہ دائرہ بنا کر علمی گفتگو میں مصروف ہے، بحث و مباحثہ کر رہا ہے آپس میں علمی مسائل کے اوپر۔ ختمی مرتبہ آئے، دونوں کو دیکھا، مسکرائے، تبسم فرمایا کہ دونوں گروہ خیر پر ہیں، اچھے کام میں مصروف ہیں، لیکن میں پہلے گروہ میں نہیں بیٹھوں گا، بلکہ میں دوسرے گروہ میں بیٹھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے لوگوں کو عالم بنانے کے لیے بھیجا گیا، مجھے لوگوں کو باشعور بنانے کے لیے بھیجا گیا۔ کیوں؟ ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ عالم کی صحبت میں ایک لمحے کا بیٹھنا عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کیا راز ہے، کیا رمز ہے۔ خود ایک رسالہ آج سے چند سال پہلے نجف اشرف سے نکالتے تھے آیت اللہ ہبت الدین شہرستانی، اور اس رسالے کا نام العلم تھا، اور اس رسالے کی پشت پر اس کے چیف ایڈیٹر ہبت الدین شہرستانی پیغمبر کی 4 احادیث لکھا کرتے تھے ہر شمارے میں۔ پہلی حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، دوسری حدیث اطلب العلم من المہد الی اللحد، تیسری حدیث اطلب العلم ولو بالسین، چوتھی حدیث اطلب العلم ولو کان من اہل النفاق۔ یہ 4 احادیث اور ان کا 3 زبانوں میں ترجمہ، ایک عربی میں،
صحیح فرما عرض کر رہا ہوں؟ لگتا ہے آپ کو روزہ ہوگا. ایک فارسی میں، ایک انگریزی میں اور ایک فرانسیسی زبان میں، 3 زبانوں میں ان 4 احادیث کا ترجمہ. پہلی حدیث کے علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان خاتون پر واجب ہے. دوسری حدیث کے علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. تیسری حدیث کے علم حاصل کرو اپنی ماں کی گود سے لے کر اپنی قبر تک، یعنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دو. اور چوتھی حدیث علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. یہ 4 احادیث جو ہم سب پڑھتے اور سنتے ہیں، ان کا 3 زبانوں میں ترجمہ. یہ رسالہ پہنچا فرانس میں، اور وہاں کے یونیورسٹی کے ایک معلم استاد جو کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے، ان کی نگاہ جب پڑی اس رسالے پر اور ان احادیث کو دیکھا، اپنے سارے کام چھوڑے، یونیورسٹی سے چھٹی لی، مرخصی لے کر سیدھے ہی عراق آئے، نجف اشرف، اور پہنچے ہبت الدین شہرستانی کے پاس جو اس رسالے کے چیف ایڈیٹر تھے. پوچھا آپ ہیں چیف ایڈیٹر؟ کہا میں ہوں. کہا یہ جو آپ اپنے ہر شمارے میں پیغمبر کی 4 احادیث لکھتے ہیں، 4 جملے، یہ واقعاً آپ کے نبی کا کلام ہے یا کسی اور کا؟ کہا ہمارے نبی کا کلام ہے. کہ اگر یہ کلام آپ کے نبی کا ہے پھر میری پریشانی دور کرے. کہ اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ کہ ہبت الدین شہرستانی، پریشانی یہ ہے کہ میں نے اس وقت تک دنیا کے تمام ادیان، مذاہب، مکاتب فکر، الہی غیر الہی، سب کا مطالعہ کیا، سب کو جانچا ہے، پرکھا ہے، تتبع و تفحص کی، غور و فکر کیا، سب میں تحقیق کی. اور میں نے اب تک کے جتنے ادیان اور مذاہب کو دیکھا، دنیا کی کسی دین اور آئین میں علم اور معرفت کے حصول پر اتنا زور، اتنی تاکید اور اتنا اصرار نہیں دیکھا جتنا اسلام میں تمہارے نبی محمد مصطفیٰ نے کیا. نہ جنس کی قید ہے، نہ جینڈر کی قید ہے، نہ زمان و مکان کی قید ہے، نہ استاد کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے. زندگی کے ہر لمحے میں جہاں سے بھی ملتا ہے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے، اتنی تاکید، اتنا اصرار کہ نہ استاد کی قید، نہ جنس کی قید، نہ زمان و مکان کی قید، نہ جگہ کی قید. اتنے اصرار کے باوجود جب میں عالمی سطح پر نگاہ ڈالتا ہوں اور غور کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جاہل، سب سے زیادہ بے شعور، سب سے زیادہ بدتہذیب یہی مسلمان ہیں، محمد مصطفیٰ کے پیروکار. اگر یہ واقع ان کی تعلیمات ہیں اور یہ ان کی فکر ہے تو یہ پھر بعد المشرقین کیوں ہے؟ محمد مصطفیٰ اور ان کے پیروکاروں کے درمیان. اور ظلم یہ ہے کہ ہم اپنی جہالت پر ڈٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، اور اس جہالت پر باقی رہتے ہوئے علم اور معرفت کے سب سے بڑے داعی کو کیا آواز بلند کر رہے؟ لبیک یا رسول اللہ. مگر یہ لبیک آقا کو کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ حضرت کی بارگاہ میں توہین نہیں ہے؟ وہ ذات کہ جو اپنے پیروکاروں کو سب سے پہلے باشعور اور عالم دیکھنا چاہتا ہے، یہ اپنی جہالت پہ ڈٹا ہوا ہے اور لبیک کا نعرہ لگا رہا ہے. اس سے بڑی توہین اور بے ادبی ہو سکتی ہے؟ مگر اسلام میں جہالت کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے. دین محمدی، اگر کوئی اس عصر میں، اگر کوئی امتی رسول اسلام کا پیروکار واقعاً صدق کے دل سے ذات ختمی مرتبت کو لبیک کہنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے مرحلے میں اسے جہالت کو چھوڑ کر علم کی طرف سفر کرنا شروع ہوگا، کرنا پڑے گا. یہ پہلی بات ہے. اور جتنا وقت بچا ہے میں 2 سے 3 باتیں اور عرض کروں. دوسری چیز، رسول اسلام ہادی امت، ہم سب کو، اپنی امت کو
عالم کے علاوہ دوسرے مرحلے میں رسول اسلام ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں. عاقل، یہ رسول اسلام کی حدیث ہے. حضرت فرماتے کہ خدا نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے. ایسا انسان سوسائٹی میں، معاشرے میں، سماج میں دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر بن جائے گا، مصیبتیں پیدا کرے گا. ان کو حق کی طرف بلائے گا، ہدایت کی طرف، صلح و آشتی کی طرف بلائے گا، لیکن ان کے لیے مصیبتیں کھڑے کرے گا، دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کرے گا. رسول اسلام ہمیں عالم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں عاقل بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اور فرما رہے، یہ بہت عجیب حدیث ہے، اس پر توجہ فرمائیے گا کہ خدا نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے. مدرسے میں گیا، مکتب میں گیا، علم سیکھتا رہا، لیکن تفکر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے. علم بڑھتا رہا، فکر وہی پستی میں رہی. چونکہ فکر نہیں کرتا ہے اس لیے دوسروں کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتا ہے، اور دین کے نام پر اور آقا محمد مصطفیٰ کے نام پر یہ دوسروں کے لیے پرابلم کے کریٹر بنا ہوا ہے. پیغمبر اسلام نے جہاں پر علم کی تاکید کی ہے، جہاں قرآن پڑھنے کی تاکید کی ہے، وہاں غور و فکر کی. فرمایا فکر الساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ. ایک لمحے کی فکر عابد کی 70 سال کی عبادت پر بھاری ہے. بغیر فکر کی جو عبادت کی جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں. لا خیر، یہ ختمی مرتبت کا فرمان ہے، لا خیر فی عبادت لا تدبر فیہا. اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں تدبر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے. لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا، اس تلاوت میں کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں غور و فکر نہیں. رب قارئ القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بعض قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن پلٹ کر اس کے اوپر لعنت کرتا ہے. کیوں؟ قرآن تدبر چاہتا ہے اسے. پیغمبر اکرام اسلام کا ایک جوان آیا آپ کے پاس، کہا آقا میں آپ کے کردار سے متاثر ہوا، آپ کے اخلاق سے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں یہ حق ہے. میں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کے دین کو قبول کر لیا، لیکن اب میں اس اسلام کے بارے میں نہیں جانتا. مجھے آپ اسلام کی تعلیمات سے باخبر کیجیے. چونکہ مدینہ میں ختمی مرتبت اسلامی ریاست تشکیل دے رہے تھے، وقت نہیں ہوتا تھا حضرت کے پاس، بہت کم ہوتا تھا. اس لیے جب دھڑا دھڑ لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کے دامن میں آ رہے تھے تو ختمی مرتبت نو مسلموں کو سینئر صحابہ کرام کے سپرد کرتے تھے کہ آپ انہیں سکھاؤ. اس جوان نے جب خواہش کی کہ مجھے اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے تو پیغمبر نے اپنے ایک بزرگ صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا. کہا عبداللہ یہ آپ کا نیا شاگرد ہے، انہیں آپ پڑھائیے. عبداللہ بن مسعود اس جوان کو لے کے چلے گئے، مسجد کے گوشے میں بیٹھ کے پڑھانا شروع کیا. 3-4 دن کے بعد ختمی مرتبت کی دوبارہ ملاقات ہوئی عبداللہ ابن مسعود سے، اور سلام کے بعد احوال پرسی کے بعد پوچھا عبداللہ بتاؤ تمہارا نیا شاگرد کیسا جا رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ تو چھوڑ کے چلا گیا. ختمی مرتبت نے فرمایا کہ وہ تو بہت شوق سے آیا تھا، بڑی رغبت سے آیا تھا، کیوں چلا گیا؟ کیا ہوا؟ کہ جب وہ پہلے دن میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا تو میں نے سوچا کہ اسے کیا پڑھوں. جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا جو میرے حافظے میں تھا، میں نے سوچ کر اس میں سے ایک آیت کا انتخاب کیا کہ پہلے دن یہ آیت پڑھوں. کون سی آیت؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. جو شخص اپنی زندگی میں ذرہ برابر اچھائی کرے گا اس کا اثر اور نتیجہ اسی دنیا میں دیکھے گا، اور جو شخص اپنی زندگی میں ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا اثر اور نتیجہ اسی زندگی میں دیکھے گا. کہ یہ آیت اسے پڑھائی، اس سے متعلق جو جانتا تھا، جو آپ سے سنا تھا، سب بتایا. دوسرے دن وہ آیا میرے پاس
تو میں نے کہا پچھلا سبق سناؤ تاکہ آپ کو مزید آگے پڑھاؤں. تو اس نے کہا کہ پچھلا سن لے لیکن میں نے مزید نہیں پڑھنا. میں نے پوچھا کیوں؟ آپ تو بہت خواہش رکھتے تھے پڑھنے کے لیے، پیغمبر نے سفارش کی تھی آپ کے لیے. کہا ہاں، لیکن کل جب میں نے آپ کے پاس پڑھا اور پھر میں گھر گیا تو سارے راستے میں اور رات بھر سوچتا رہا جو آپ نے مجھے پڑھایا، اور رات بھر غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو ایک آیت آپ نے مجھے تعلیم دی ہے، اس ایک آیت میں اتنی آفاقیت اور وسعت ہے اور اتنی جامعیت ہے کہ اگر میں چاہوں تو اپنی ساری زندگی اس ایک آیت کے سائے میں گزار سکتا ہوں. جیسے پیغمبر نے سنا آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور اس جوان کے لیے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، اور کہا اس ذات کی قسم جس نے مجھے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا، اس جوان نے صحیح کہا. واقعہ میں ایسا ہے کہ اگر انسان چاہے تو اس ایک آیت کے سائے میں تدبر چاہیے. میرے عزیز، رسول اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں، اور جس وجہ سے میں نے یہ بات شروع کی تھی، رسول اسلام ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، رسول اسلام ہمیں خلیق دیکھنا چاہتے ہیں. اسلام دین علم ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت، دین بصیرت، دین آگاہی اور شعور ہے. اس کے باوجود اسلام اپنے علم اور معرفت کے زور پر نہیں پھیلا ہے. اسلام نتیجہ ہے اخلاق مصطفیٰ کا اور کردار مصطفیٰ کا. جب میں ختمی مرتبت کے اخلاق کا مطالعہ کرتا ہوں، بیسیوں بلکہ سینکڑوں روایات ہیں جو نگاہ سے گزری ہیں، لیکن وہ روایت کی جو مجھے ہلا کر رکھ دی، آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما دے، صحابہ کرام بڑی تعداد میں آپ کے سامنے بیٹھے ہو، پیغمبر انہیں دین سکھا رہے ہیں. ایسے عالم میں ایک عرب بدو آیا اور آ کر اس نے ختمی مرتبت کے سامنے خود کو بے لباس کیا، لخت کیا. صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں مسجد نبوی، پیغمبر مسند پر بیٹھے اور اس نے اتنی بڑی جسارت کی. اور اس کے بعد پھر اس نے مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا. صحابہ کرام غصے سے کھولنے لگ گئے، آنکھیں غصے سے سرخ. کسی نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں کہ میں اس شقی کا سر تن سے جدا کر دوں. فرمایا نا، خاموش رہو، بیٹھے رہو. پھر خود اٹھے حضرت اپنی جگہ سے اور ابو ذر کو بلایا کہ اے ابو ذر، جاؤ پانی کا کوزہ بھر کے لے آؤ. ابو ذر گئے، پانی کا کوزہ بھر کے لائے. پیغمبر نے کوزہ ہاتھ میں لیا. جس جگہ کو اس عرب بدو نے، اس گستاخ نے نجس کیا تھا، اب خود پاک کرنا شروع کیا. اور جب اس جگہ کو پاک کر چکے تو وہ عرب بدو حیران، سرگردان، پریشان، ساکت اور مبہوت کھڑا دیکھتا رہا، سوچتا رہا ایسے بھی ہو سکتا ہے. پھر آنکھیں چھلک گئی، آگے بڑھا اور پیغمبر گرامی اسلام کے قدموں پر گر گئے اور دست ادب جوڑ دیے. کہا آقا، آج واقعاً مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ سوائے اللہ کے بھیجے ہوئے کے کسی کا اخلاق اتنا بلند نہیں ہو سکتا. یہ اخلاق مصطفیٰ ہے. رسول اسلام اگر ہمیں لبیک کہنے کا شوق ہے اور ختمی مرتبت کی بارگاہ میں واقعاً ہم صدائے لبیک بلند کرنا چاہتے ہیں تو پھر آقا کی تعلیمات پر لبیک ہے. آقا ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں. نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں اور جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم کی، سورہ جمعہ شروع کی، اچانک پیغمبر نے سورہ جمعہ چھوڑ دی اور ایک مختصر سورہ شروع کیا. پھر دوسرے رکعت میں سورہ منافقون کی جگہ ایک مختصر سورہ پڑھا، قنوت کو چھوڑا اور جلدی جلدی نماز پڑھی. جب تیزی سے نماز مکمل کی تو آپ کا ایک صحابی آگے بڑھا کہ یا رسول اللہ طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک ہوں. کہا اگر آپ کی طبیعت بھی ناساز نہیں ہے اور جنگ بھی نہیں ہے، سفر بھی نہیں ہے،
آندھی بھی نہیں ہے، طوفان بھی نہیں ہے، بارش بھی نہیں ہے، زلزلہ بھی نہیں ہے، وقت کی بھی تنگی نہیں ہے، پھر آپ نے کیوں نماز کو اتنا مختصر کر دیا؟ کیا فرمایا؟ فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے؟ ایک بچے کے رونے کی آواز، ذرا خواتین بھی آتی تھی مسجد میں، نماز میں شریک ہوتی تھی، تو دوران نماز کسی خاتون کا بچہ رو پڑا اور یہ آواز پیغمبر کے کانوں تک گئی۔ پیغمبر نے نماز مختصر کی، اور جب صحابی نے پوچھا کہ جب بارش بھی نہیں ہے، آندھی بھی نہیں ہے، طوفان بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، کیوں مختصر کیا؟ فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے؟ ایک بچے کے رونے کی آواز، جب تک یہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا، اور اسلام ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا۔ محمد و اہل بیت محمد بلندر صلوات۔ یہ دین مصطفیٰ ہے، یہ کون سا دین ہے کہ آقا رسول اللہ کے ایک امتی کو سر پہ پتھر مار کے، ڈنڈوں کی بارش کر کے، اور پھر ہم لبیک کا نعرہ لگائیں، گاڑیوں کو توڑ رہے ہیں، ایک مزدور کے رکشے کو جلا رہے ہیں، اس کی ریڑھی کو جلا رہے ہیں۔ یہ ابھی کی بات ہے، 1 سال پہلے یا 2-3 سال پہلے یہی مسئلہ اسی طرح سے ایک شور اٹھا تھا، اور یہ میں نے خود ایک ویڈیو میری نگاہ سے گزری کہ ایک مزدور ہے، بچہ ہے، کیلوں کی ریڑھی لے کے جا رہا ہے، اور تمام امتی مسلمان لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے اس کی ریڑھی کے اوپر حملہ آور ہوئے اور کیلے توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں، لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کس کے؟ ایک بچہ جو گھر سے مزدوری کے لیے آئے۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ مسلمان جو ایک معمولی کیا قیمت ہے، 2-3 کیلے کھائے ہوں گے، اس کی کیا قیمت بنے گی؟ جو ایک بچے کے ریڑھی سے کیلے نہیں چھوڑ رہا، اس نے رسول اسلام کی بیٹی کے پاس فجر چھوڑا۔ مشکل کیا ہے؟ اسی کے تعلیمات نبوی سے انحراف کیا گیا، بظاہر امت لبیک کے نعرے لگا رہی ہے۔ اگر ہم نے لبیک کہنا ہے، پھر رسول اسلام ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں، نہ صرف انسانوں سے متعلق، حتیٰ حیوانات سے متعلق۔ میں عبادات کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ عام طور پہ جب انسان عبادات شروع کرتے ہیں چھوڑتا نہیں ہے۔ میں نے نماز کی مثال دی، اب حضرت وضو فرما رہے ہیں، وضو آخری مرحلے میں ہے، پیغمبر کی نگاہ پڑی کہ ایک بلی ہے اور ٹک ٹکی باندھے پیغمبر کی طرف دیکھ رہی ہے۔ حضرت نے محسوس کیا شاید پیاسی ہے، وضو مکمل کر لیتے پھر پانی پیش کرتے، نہ، وضو چھوڑ دیا اور وہی پانی اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ گوارا نہیں ہے کہ ایک جانور کچھ دیر پیاسا رہے۔ یہ ختمی مرتبت کا دین ہے، یہ ختمی مرتبت کی حدیث ہے، فریقین کی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر ایک شخص حج کے سفر کے دوران حج کے لیے جا رہا ہے اور اس سفر کے دوران اپنی سواری کو مارے، نہ مارنے کی بات نہیں کی، فرمایا اپنی سواری کو تھکا دے، نہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول ہوگا، نہ عدالت میں اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ اس کی عدالت ختم ہو چکی ہے۔ یہ قسوۃ القلب ہے، یہ سنگ دل ہے۔ یہ جانوروں کے ساتھ، حتیٰ جمادات کے ساتھ ختمی مرتبت کا انداز کیا ہے، نباتات کے ساتھ۔ آج ہم ہر چیز کو آگ لگا رہے ہیں، پودوں کو، کھیتوں کو، جہاں سے گزر رہی امت مصطفیٰ، یہ کیسا لبیک ہے؟ کیا رسول اسلام کی روح کے ساتھ مزاج نہیں ہے؟ ختمی مرتبت کا جوان صحابی آپ کے ساتھ چل رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، سوال پوچھ رہے، پیغمبر گفتگو کر رہے، جواب دے رہے، کھیتوں کے بیچ میں ایک پگڈنڈی سے گزر رہے، باتیں کرتے اس جوان نے بے خیالی میں ایک درخت کا پتا توڑا، پتا توڑنے کے بعد پھر بے خیالی میں اسے مسل دیا، چل رہا ہے لیکن ختمی مرتبہ تو رک گئے۔ جب آقا روکے تو جوان نے تعجب سے پوچھا آپ کیوں رک گئے؟ کہ یہ بتا تو نے کیا کیا؟ تو کچھ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ کہ کچھ تو کیا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ میں نے ایسا کیا کیا، سوچنے کے بعد خیال ہاں میں نے ایک پتا توڑا تھا۔ کہ یار میں نے کچھ نہیں کیا، بس ایک پتا توڑا، ایک پتا توڑا۔ ختمی مرتبہ تو اس جوان صحابی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے میرے صحابی،
کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے صرف ایک پتا توڑا ہے؟ کہا نہیں میرے صحابی، آج تو نے ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جو زبان شب و روز 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح اور عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ یہ بھی مسئلہ ہے۔ ہمارے آقا ختمی مرتبہ ہم سے یہ چاہتے کہ اگر تو مٹی کے اوپر ہاتھ رکھ تو وہ بھی سلیقے کے ساتھ۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہنگام افطار ہے، ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد دفن کیا، قبر میں اتارا گیا، مٹی ڈال دی گئی۔ اب سب صحابہ اٹھے چلے واپس مدینہ، شام ہو رہی ہے، لیکن ختمی مرتبہ کبھی اس مرحوم صحابی کے سر کی طرف چلے جاتے ہیں، مٹی کو برابر کرتے ہیں، کبھی ایک پہلو میں، کبھی دوسرے پہلو میں، کبھی پاؤں کی طرف جا کے دونوں ہاتھوں سے مٹی کو مسطح کر رہے ہیں، برابر کر رہے ہیں۔ اب صحابہ بے چین ہے نا کہ آقا اٹھے تو جائے مدینے، گھر میں پہنچے کہ شام ہونے والی ہے، غروب ہو رہا ہے۔ تو جب انتظار پڑا تو ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ آقا سے کہو کہ چلے آئے گھروں کو چلتے۔ وہ صحابی آیا تو دیکھا پیغمبر کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف مٹی کو وہ برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت دیکھی تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مرنے والا مر گیا، کیا فرق پڑتا ہے اب اس کی مٹی کو ہم اتنا زیادہ ہموار اور مسطح اور برابر کریں یا نہ کریں؟ کیا فرمایا حضرت نے کہ اے میرے صحابی، میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر مومن مٹی کے اوپر ہاتھ رکھے تو وہ بھی سلیقے کے ساتھ ہاتھ رکھے۔ رسول اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں، عاقل دیکھنا چاہتے ہیں، باشعور دیکھنا چاہتے ہیں، حساس دیکھنا چاہتے ہیں، با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگار ماہ مبارک رمضان کے پہلے روزے کے صدقے میں ہم سب کو ختمی مرتبہ کا حقیقی امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اجرکم یکم رمضان مبارک، وجود مبارک ختمی مرتبہ کے صدقے میں تمام حاضرین پر، تمام سننے والوں پر اپنی خاص نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ پروردگار ہماری غلطیوں سے، کوتاہیوں سے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما، ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کی معرفت عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد اللہم صلی